الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه رواه الترمذي وقال حدیث حسن۔ آداب گفتگو کا بیان چل رہا ہے اور اس میں کل ایک بات آئی تھی کہ آدمی کو فحش گو، بری بات، گندی بات، مذاق میں بھی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ گندی بات، غلط بات زبان سے وہ آدمی نکالتا ہے جو بے حیا ہوتا ہے۔ با حیا آدمی کی گفتگو انتہائی مہذب ہوا کرتی ہے۔ آج کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے حیائی انسان کے اندر عیب کو پیدا کرتی ہے، یا بے حیا آدمی عیب دار ہوتا ہے، اور حیا دار آدمی کو حیا زینت بخشتی ہے، مزین کرتی ہے۔ لہذا معاشرے میں جب حیا ہوگی تو معاشرہ عزت دار ہوگا، اور جو تہذیب آج کل معاشرے میں بے حیائی کی رائج ہے، جب بھی معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہوگی تو وہ معاشرے کو عیب دار بنا دے گی۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، حیا اور ایمان دونوں جڑواں بھائی کی طرح ہے۔ جہاں حیا ہوگی، شرم ہوگی، نگاہوں میں عزت ہوگی، وہاں ایمان ہوگا، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، اور جب حیا رخصت ہو جائے گی ایمان بھی رخصت ہو جائے گا۔ اس کو جڑواں سمجھنا چاہیے کہ حیا اور ایمان یہ جڑواں کی طرح ہے، جب ایک پایا جائے گا تو دوسرا بھی پایا جائے گا۔ حیا پائی جائے گی تو ایمان پایا جائے گا، ایمان پایا جائے گا تو حیا پائی جائے گی۔ آج کی روایت میں اللہ کے نبی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے حیا آدمی جو گندی بات زبان سے نکلتا ہے وہ بے حیا ہوتا ہے، اور بے حیائی انسان کو عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا انسان کو، ایمان والے کو زینت بخشتی ہے۔ لہذا آدمی کو مجسم حیادار ہونا چاہیے، اس کا چال چلن، گفتگو، آنکھوں میں شرم، یہ سب ایک باحیا مؤمن کے اندر پائی جانی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں فحش گوئی ہوتی ہے اور فحش گو آدمی بے حیا ہوتا ہے تو فحش گوئی آدمی کو عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اس کو مزین کر دیتی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک۔